اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی حروف کی الگ کائنات ہے. جیسے آپ کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں نا کروڑوں اربوں کے لحاظ سے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسما، حروف اور کلمات کی کائنات ہے. یہ تمام کلمات، یہ تمام حروف ایک ہی اسم اللہ ذات کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں. انسان اس وسیع و عریض حروف کی کائنات میں سے جب کسی اسم کا ذکر شروع کر دیتا ہے، چاہے انسان درود حکیم کو پڑھتا ہے، چاہے انسان استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے قرآن حکیم کی کوئی آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ والے دو حروف انسان کی ذات کے اندر اتر جاتے ہیں اور اس کو الگ کائنات میں لے جاتے ہیں. اس کی تاثیر کو انسان کی ذات فیل کرنا شروع کر دیتی ہے. اور یہ وسیع و عریض جو حروف کی کائنات پھیلی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری کائنات آخر انسان کو کھینچ کر اسم اللہ ذات تک کی لے کے جاتی ہے. یعنی یہ وہ رسیاں ہیں، یہ وہ لڑیاں ہیں، یہ وہ لہریں ہیں، یہ وہ جھرنے ہیں، یہ وہ ندیاں ہیں جو اسم اللہ ذات کے سمندر کے اندر سے نکلی ہوئی ہیں. یہ وہ رسی ہے، اس میں سے کسی رسی کو بھی آپ تھام لیتے ہو، چاہے آپ استغفار کرو، چاہے آپ درود حکیم پڑھو، آپ کا ناطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے. لیکن اس حرف کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، یہ صفت ہے، ہر حرف کی اپنی ایک صفت ہوتی ہے. آج اس وسیع و عریض کائنات میں سے دو حروف استغفار کے بارے میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا. دیکھو استغفار کیا ہے، استغفار کی تاثیر کیا ہوگی. اگر آپ نے یہ چیز دیکھنی ہو کہ میری استغفار قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے معاف کر دیا، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے آپ سے بات کی نا کہ اس کی تاثیر آپ فیل کرو گے، تو کیسے فیل کرو گے؟ اس تاثیر کی 5 نشانیاں بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے یہ سمجھو ذرا، استغفار ہے کیا؟ استغفار در حقیقت ایک سرنڈر ہے، ایک دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہے، ہار کو تسلیم کرنا ہے کہ اے اللہ میں کچھ بھی نہیں، میں ہارا تو جیتا، میں بہت بدکار ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، میں تیرے سامنے سر نگو کر کے سر سجدے میں رکھ کے معافی کا طلبگار ہوں. ایک سرنڈر کرتا ہے انسان. جب انسان سرنڈر کی کیفیت میں ہوتا ہے، استغفار کا ورد شروع کرتا ہے نا، تو یہ استغفار انسان کی ذات کے اندر اترنا شروع ہوگا. یہ استغفار کی تاثیر آپ فیل کرو گے. اگر آپ اس کی تاثیر کو فیل کر گئے تو 100% اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو معاف کر دیا. اگر آپ اس کی تاثیر کو فیل نہیں نہ کرتے تو بھی آپ کا سفر باقی ہے، بھی آپ کو استغفار کرنا ہے. تاثیر ضروری ہے. اگر تاثیر ہے تو اس کی 5 نشانیاں کون سی ہوگی؟ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی اس کی کیا ہوگی؟ دیکھو استغفار ایک کلینزنگ پروسیس ہے. آپ ذرا ڈیپلی اس کو آبزرو کر کے چیک کرو نا. استغفار کیا ہے؟ استغفار آپ اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے آپ ایک قسم کا ایک ایسا آپ کے پاس ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ اس کو استعمال کر اور اپنے گناہوں کو دھو دے. اگر آپ کی ذات کے اندر استغفار کا ورد کرنے کے بعد ایک کلینزنگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. کلینزنگ پروسیس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جو یہ دماغ ہے نا، یہ خیالات، یہ سوچوں، یہ آلودگی سے بھرا ہوا ہے. اس کی ذات کے اندر نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی دونوں چیزیں ہیں. تو اگر آپ کی ذات کے اندر سے بدے خیالات کم ہونا شروع ہو جائیں، ایک کلینزنگ پروسیس شروع ہو جائے، اس کے اندر سے بدنیتی، دھوکہ، یہ فراڈ، یہ چلاکیاں یہ آپ کے دماغ سے نکلنا شروع ہو جائے، اس قسم کے خیالات بھی آپ کو نہ آئیں، یہ کلینزنگ پروسیس آپ کا جاری ہو گیا نا، تو یہ سمجھنا کہ استغفار کے وہ جو حروف ہیں نا وہ آپ کی ذات کے اندر اترنا شروع ہو گئے ہیں اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا. آپ کی ذات کے اندر سے اس نے کلین کرنا شروع کر دیا. آپ کی غلاظت جو بری ہوئی ہے نا دماغ اور دل میں، اس کو دور کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد اس کی دوسری ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ استغفار جب انسان کی ذات میں اترتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے. یعنی گناہوں کے اور آپ کے درمیان میں ایک بہت بڑی ہرڈل پیدا ہو جائے گی. اگر آپ زندگی میں کوئی گناہ کرنے کی کوشش کرتے ہو نا اور آپ استغفار آپ کی ذات کے اندر رچا بسا ہوا ہے، وہ حروف آپ کی ذات کے اندر زندہ ہے، تو ایسی ہرڈلز آپ کے رستے میں آئیں گی کہ وہ گناہ آپ سے ہو ہی نہیں پائے گا. آپ ارادتاً جاؤ بھی گناہ کر دیں لیکن استغفار کی طاقت آپ اس کو روک دے گی. گناہ آپ پر آسان نہیں رہیں گے. پھر استغفار کا اگر تاثیر آپ کی ذات کے اندر اتر جائے نا، آپ کوشش بھی کرو نا کہ میں نے یہ والا بدا کام کرنا ہے، تو استغفار آپ کو کرنے نہیں دے گا اگر اس کی تاثیر آپ کے اندر موجود ہے. لیکن اگر آپ استغفار بھی کرتے ہو، اس کے باوجود آپ گناہ بھی کرتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ استغفار ابھی تک آپ کی ذات کے اندر رچا بسا نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک سائن ہے. اس کے بعد تیسرا اس کا بہت بڑا سائن یہ بھی ہوتا ہے کہ استغفار کرنے سے آپ اسپرچولی گرو ہو جاؤ. یہ 100% چیز ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا نفس جو ہے وہ نفس ملہمہ کی صورت میں جانا بہت ہی ضروری ہے. سب سے پہلی کنڈیشن اس کی کیا ہوتی ہے؟ اسپرچولی انسان اپنے نفس کی ایک امارہ کی کیفیت میں ہوتا ہے، یعنی وہ جو برائی کی جانب انسان کو راغب کرتا ہے. اس کے بعد ایک کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے جب نفس ملہمہ لوامہ کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے، وہ جو ملامت کرتا ہے. لیکن آپ نفس امارہ اور نفس لوامہ سے قدم آگے بڑھو گے. جب استغفار کی کیفیت آپ کی ذات کے اندر اتری، اس کی تاثیر ہوئی، تو آپ کے اندر نفس ملہمہ کیا ہوگا؟ یہ ملہمہ کیا ہے؟ ملہمہ نکلا ہوا ہے الہام سے.
آپ کی ذات کے اندر الہامی کیفیت ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ والا کام جو آپ نے کیا تھا، بے شک آپ مثال کے طور پر آپ نے اچھی نیت سے کوئی کام کیا لیکن وہ کام برا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو الہام ہو گئے، پھر وہ ملہمہ والی کیفیت آپ کی ذات پر آئے گی کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ والا اس کے لیے ٹھیک نہیں، مطلب ایک اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اندر ایک اسپرچول ڈور ضرور اوپن کرے گا اس استغفار کی کیفیت کی وجہ سے، کہ آپ کو آپ کی سکس سینس بتا دے گی کہ کون سا کام آپ نے کرنا ہے، کون سا کام آپ نے نہیں کرنا، یہ کام آپ کرو گے تو اس سے کسی پر برا اثر پڑے گا، یہ کام کرو گے تو اس سے کسی پر اچھا اثر پڑے گا، یہ آپ کی ذات کے اندر ایک اسپرچولی گروتھ پیدا ہوگی۔ اگر استغفار آپ کی ذات کے اندر اترا، استغفار آپ کو روحانی طور پر ترقی دے گا۔ اس کے بعد چوتھا دیکھو، کوئی بھی ذکر ہے نا، اس کی ایک تجلی ہوتی ہے، جب انسان اس کو کرتا ہے اس کی اپنی ایک تجلی ہوتی ہے، وہ تجلی انسان کے چہرے پہ واضح ہو جاتی ہے، انسان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ ایک آلودہ اور ایک گندا انسان جو گناہوں میں آلودہ ہے، اس کے چہرے پہ وہ والا نور آپ کو کبھی نہیں نظر آئے گا، چاہے جتنی مرضی اس کی رنگت صاف ہو نا، جتنا مرضی وہ گورا ہو، جتنا مرضی وہ جو مرضی انسان کرتا ہو، وہ والا نور جو اللہ کے اسم کی برکت سے آتا ہے نا، وہ والا نور الگ ہوتا ہے، وہ سیاہ رنگ میں بھی چمکتا ہے، وہ گورے رنگ میں بھی چمکتا ہے، وہ والی تجلی انسان کی آنکھوں اور انسان کے چہرے پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ انسان ایک نورانی چہرہ، ایک خوبصورت نورانی چہرہ، وہ والی تجلی انسان کی ذات پر آتی ہے جب کوئی بھی حرف انسان کی ذات ہو، اور اگر استغفار آپ کرتے ہو وہ والی تجلی بھی آپ کی ذات پر ضرور آئے گی، آپ ایسا فیل کرو گے کہ مجھے گناہوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاک اور صاف کر دیا۔ پانچواں ایک بہت بڑا سائن میں نے ٹائٹل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان ایک ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، خود بخود ذکر وہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ استغفار ایک قطرے کی طرح آپ کے وجود کو جب صاف کرے گا، گندگی ختم کرے گا، غلاظت ختم کرے گا، گناہوں کو دور کرے گا، تو 100% بات ہے انسان کا دل منور ہوگا، اس کے اندر ایک تجلی پڑے گی، ایک لائٹ پیدا ہوگی، اس لائٹ کی وجہ سے انسان کی ذات انکانشیسلی یاد رکھنا، انسان سوچ سمجھ کے نہیں، انکانشیسلی استغفار کا ذکر شروع کر دے گا۔ مثال کے طور پر آپ ورد کرتے کرتے سو گئے، صبح جب اٹھو گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی زبان پر لگاتار استغفار کا ذکر ابھی بھی جاری ہے۔ اس کا پانچواں بہت بڑا سائن ہے کہ انکانشیسلی انسان، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان نہیں، انسان کی سول پھر پڑتی رہتی ہے، انسان کی سول اس کو اپنا لیتی ہے اور اس کی تاثیر کو انسان فیل کرتا ہے، انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا تو کوئی چیز مجھ سے جدا ہو گئی ہے، کوئی چیز مجھ سے بچھڑ گئی ہے، اس قدر انسان کی ذات کے اندر استغفار زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ساری نشانیاں آپ کی ذات کے اندر فیل کر رہے ہو نا، آپ کہ آپ کی ذات کے اندر محسوس ہو رہی ہے، تو یہ 100% بات ہے کہ استغفار کی تاثیر آپ کے وجود میں اتر گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، یہ اس بات کی گارنٹی ہوگی اگر تاثیر فیل ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر و رازق۔